بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز میں خوش آمدید۔ نماز اور اس کے فضائل۔ سوال ہے، نماز کیا ہے؟ جواب ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز کی کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ جواب ہے، نماز کی فرض رکعتیں ہیں فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں۔ سوال ہے، نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب ہے، نماز کے ارکان ہیں قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ۔ سوال ہے، نماز کا حکم قرآن میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن میں کئی جگہوں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سوال ہے، نماز کے بغیر اسلام میں کامیابی ممکن ہے؟ جواب ہے، نماز کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی اور نماز ترک کرنے والا اللہ کے قریب نہیں رہتا۔ سوال ہے، نماز باجماعت کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، نماز باجماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ہے۔ سوال ہے، نماز ترک کرنے کا کیا گناہ ہے؟ جواب ہے، نماز ترک کرنا کفر کے قریب ہے اور آخرت میں شدید سزا کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال ہے، نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے؟ جواب ہے، دل کی یکسوئی، اللہ کی عظمت کا احساس اور نماز کے الفاظ پر غور کرنا خشوع و خضوع پیدا کرنے میں مددگار ہے۔ سوال ہے، نماز کے کیا فوائد ہیں؟ جواب ہے، نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے، نماز کے بغیر ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے، نماز ایمان کا مظہر ہے اور نماز چھوڑنے والا اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ سوال ہے، نماز فجر کی فضائل کیا ہیں؟ جواب ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا اللہ کے ذمے امان میں آتا ہے اور اسے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سوال ہے، نماز عصر کی اہمیت کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن میں عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ دن کی دوسری نماز ہے۔ سوال ہے، نماز مغرب کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے، مغرب کی نماز دن کی آخری اور رات کی پہلی نماز ہے اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے، نماز عشاء اور وتر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وتر کو نہیں چھوڑا۔ سوال ہے، نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہے، تہجد کی نماز نفل ہے اور یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ سوال ہے، نماز جمعہ کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے، جمعہ کی نماز ہفتہ وار اجتماع ہے اور حدیث میں ہے کہ جمعہ کی نماز گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے، نماز استسقاء کیا ہے؟ جواب ہے، نماز استسقاء بارش کے لیے دعا کرنے کی نماز ہے جو خشک سالی کے دوران پڑھی جاتی ہے۔
سوال ہے، نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ سوال ہے، عیدین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور یہ 2 رکعتیں ہیں۔ سوال ہے، نماز تراویح کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، تراویح رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ سوال ہے، نماز قضا ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، نماز قضا ہونے پر جلد از جلد اسے ادا کرنا ضروری ہے اور اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے۔ سوال ہے، نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ جواب ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال ہے، نماز کے دوران نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جواب ہے، نماز کے دوران نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے تاکہ خشوع برقرار رہے۔ سوال ہے، نماز کے دوران غفلت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، نماز کے الفاظ پر غور، دل کی یکسوئی اور اللہ کی عظمت کا احساس غفلت سے بچنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے، قیام میں قرآن کی تلاوت، رکوع میں اللہ کی حمد اور سجدے میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز کی دعا تشہد کب اور کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے، تشہد قاعدہ میں پڑھا جاتا ہے جو نماز کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ جواب ہے، نماز جسمانی اور روحانی صحت کو بہتر کرتی ہے اور وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ سوال ہے، نماز سے اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے، نماز اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز سے دل کا سکون کیسے ملتا ہے؟ جواب ہے، نماز میں اللہ کے ذکر اور دعا سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے، نماز سے گناہوں کا کفارہ کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے، نماز گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے، نماز کے دوران کس سنت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ جواب ہے، نماز میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہت اہم ہے، جیسے صحیح تلفظ، خشوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ سوال ہے، نماز میں سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، سجدہ اللہ کے سامنے عاجزی کا سب سے بڑا مظہر ہے، جہاں بندہ اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ سوال ہے، نماز میں تشہد پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، تشہد میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ سوال ہے، نماز میں درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہے جس کا پڑھنا نماز کا حصہ ہے۔ سوال ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے کیا مانگا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی، مغفرت، ہدایت اور دیگر ضروریات مانگ سکتا ہے۔
سوال ہے دنیا میں قنوت کی دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے قنوت کی دعا وتر کے آخری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے نماز کے ذریعے جنت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ جواب ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور اسے خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ سوال ہے نماز میں قرآنی آیات کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے نماز میں سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتیں پڑھنا فرض ہے جو اللہ کی کتاب کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ سوال ہے نماز کا جسمانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے نماز کے ارکان جیسے قیام، رکوع اور سجدہ جسم کو صحت مند رکھتے ہیں اور مختلف ظاہر کرتی ہیں۔ سوال ہے نماز میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگی جاتی ہے جس میں اللہ سے اپنی ضروریات اور ہدایت کی طلب کی جاتی ہے۔ سوال ہے نماز کے دوران سجدے کا مقام کیا ہے؟ جواب ہے سجدہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے جہاں بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکاتا ہے۔ سوال ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ جواب ہے نماز میں قرآن کی تلاوت اللہ کے کلام کو دل میں بٹھانے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا عہد ہے۔ سوال ہے نماز کے دوران کون سی سنتیں زیادہ اہم ہیں؟ جواب ہے نماز میں صحیح طریقے سے قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد کی سنتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال ہے نماز کے ذریعے شکر گزاری کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز میں اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کے الفاظ کے ذریعے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سوال ہے نماز میں اخلاص کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے نماز میں اخلاص یعنی دل سے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قبول ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ایسے اسلامی معلومات کے لیے دیکھتے رہیں ایم ڈی کوئز جنرل نالج۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔